الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين، وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفوق كل ذي علم عليم. صدق الله العظيم. وقال جل وعلا في شأن حبيبه الكريم الرؤوف الرحيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اسٹیج پر تشریف فرما مکرم سامعین اور ناظرین، آپ نے ابھی حضرت سے بصیرت افروز خطاب سنا. میرے بعد بھی ایک صدارت خطاب آپ کو سننا ہے. جتنی دیر آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، میں آپ حضرات سے خواہش کرتا ہوں، بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، توجہ کے ساتھ جو کہا جا رہا ہے اس کو سنیں، سمجھنے کی کوشش کریں، اور یہاں جب آپ اپنا وقت دے رہے ہیں تو کچھ لے کر اٹھیے، اپنے اندر کچھ تبدیلی پیدا کر کے اٹھیں، علم میں اضافہ کر کے اٹھیں. آئیے 3 مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کر کے مکمل طور پر آپ کی توجہ ادھر ہو جائے. خطیب کو سنیں. اور میں بڑا نہیں ہوں، لیکن جس کا ذکر کر رہا ہوں وہ ہستی بڑی ہے. میں اہم نہیں ہوں، لیکن جس کا ذکر ہے وہ ذات بابرکت اہم ہے. توجہ کے ساتھ درود پاک پڑھ کے ادھر متوجہ ہو جائیں. پڑھیں 3 بار درود پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. جامع ترمذی میں حدیث شریف ہے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: انا دار الحکمت وعلی بابها. اور ایک روایت ہے: انا مدینۃ العلم وعلی بابها. میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ. یہ دونوں حدیثیں ہیں، اور میری پوری تقریر آج کی بس اسی حدیث کے شرح میں اور اسی کے اطراف رہے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کے مرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم کو علم کا دروازہ کہا. میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ. میں حکمت کا گھر، علی اس کا دروازہ ہے. تو سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ حضور علیہ السلام نے اپنے آپ کو علم کا
شہر کہا اور حضرت علی کو اس کا دروازہ کہا، اور اس کے ذریعے آپ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ کوئی گھر میں آنا چاہتا ہے تو راستہ یہ ہے کہ دروازے سے آئے، کوئی شہر میں داخل ہونا چاہتا ہے تو دروازے سے آتا ہے۔ تو فرمایا اگر تم کو میرا علم لینا ہے، میرا فیض پانا ہے، تو میرے علم کے شہر میں تم کو داخلہ اس وقت تک نہیں مل سکتا جب تک کہ حضرت علی کے مرتضی سے تم وابستہ نہ ہو جاؤ۔ اس دروازے سے آنا ہے، میرا علم پانا ہو تو دروازہ علی ہے، اور حضرت مولا علی کو چھوڑ کر نبی کا علم، نبی کا وہ خاص علم نہ کسی کو ملا ہے نہ کسی کو مل سکتا ہے۔ نبی نے فرمایا دروازہ یہ ہے، اب جو شہر میں آنا چاہتا ہے وہ بغیر دروازے کے آ ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے ہر علم والے کو حضرت مولا علی کے علم کی خیرات ملی ہے۔ کیا علم ان کو دیا گیا ہے؟ میں اب اس کی حدیث کی شرح کرتا ہوں۔ نبی نے فرمایا علی علم کا دروازہ ہے، شہر علم کا دروازہ ہے، تو ان کا علم کیسا تھا میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ، تو میں دروازہ تو ہوں، اور نبی نے مجھے علم کے 1000 باب عطا فرمائے ہیں۔ علم کے 1000 دروازے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے مجھے دیے ہیں، اور جب نبی نے دیا ہے مجھے 1000 دروازے، 1000 باب، اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں۔ باب کا ایک معنی دروازہ، اور باب کا ایک معنی ہے الگ الگ طرح کے علم اللہ کے حبیب علیہ السلام نے مجھے دیا۔ تو فرماتے ہیں مجھے نبی نے 1000 باب عطا فرمائے، اور میں نے ہر ایک کے اندر سے 1000 باب نکالے۔ تو اس لحاظ سے نبی نے مجھے دیا تو اس شان سے دیا تھا تو 1000 باب تھے، جب کھلے تو 10 لاکھ ابواب مجھے اللہ کی نے عطا فرما دیے۔ ہر باب سے 1000 باب میں نے نکالے ہیں، تو اس لحاظ سے کتنے ہوئے؟ 10 لاکھ علم کے دروازے۔ نبی نے فرمایا میں علم کا شہر، علی ایک دروازہ بھی اتنا وسیع ہے کہ اس ایک دروازے میں اللہ تعالیٰ نے 10 لاکھ راستے علم کے بنا کر رکھے، 10 لاکھ علم کی نہریں اس سے روا روا ہیں۔ علامہ فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا، اب جب نبی نے کہا فرمایا علی علم کا دروازہ ہے تو علم کی کیا شان ہے سنیے۔ آپ فرماتے ہیں آپ نے اونٹ کو دیکھا ہے، ایک اونٹ کتنا وزن اٹھا سکتا ہے؟ اندازہ بولیے، کتنا اٹھائے گا؟ 50 کلو، 1 کنٹل سامان کے پوٹلیوں کی پوٹلیاں اس کے اوپر لادی جا سکتی ہے۔ اب حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے وہ علم لیا ہے، اگر صرف پورا قرآن نہیں، صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر کر دوں اور لکھتا جاؤں، کتابیں بنتی جائے تو صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر اتنی لکھوں گا کتابوں کے اتنے انبار بن جائیں گے کہ 70 اونٹ مل کر بھی ان کتابوں کو نہیں اٹھا پائیں گے، اور یہ پوری قرآن نہیں صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں گا۔ اب اندازہ کیجئے کہ صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھ دوں تو اتنا لکھوں گا، اتنی کتابیں بنتی جائے گی کہ 1 2 10 20 نہیں 70 اونٹ مل کر بھی ان کتابوں کو نہیں اٹھا پائیں گے۔ اب اندازہ کیجئے کیا علم ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی، دروازے کو جب اتنا علم دیا گیا ہے تو نبی جو علم کا شہر ہے ان کے علم کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ دروازہ اس شان
شان والا ہے تو پورا علم کا شہر کیسی شان و عظمت والا ہوگا۔ اب وہ کیسا علم تھا آپ کا، کس شان والا تھا، میں اس کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک مرتبہ روم کے بادشاہ نے ایک خط لکھا، کس کے نام؟ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے نام پہ ایک لیٹر لکھا اور کہا کہ میں روم کا بادشاہ قیصر یہ لیٹر امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے نام لکھ رہا ہوں، اور اس کے اندر سوالات لکھے اور کہا کہ اے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، آپ کے پاس یہ سوالات بھیج رہا ہوں، آپ اس کے جوابات مجھے لکھ کر بھیجائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بڑا تفصیلی لیٹر تھا، بادشاہ بھیجایا، آزمانا چاہتا تھا۔ حضرت عمر نے اس خط کو کھولا، پڑھوایا، کیا لکھا ہے؟ تو وہ عجیب و غریب قسم کے سوالات لکھ کے بھیجایا اور بس پریشان کرنا چاہتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ سارے سوالات سنے اور سوالات آپ سننا چاہتے ہیں؟ وہ سوالات کیا تھے؟ کون سننا چاہتے ہیں؟ سب سنیے سوال کیا ہے۔ پہلا سوال یہ کیا کہ دیکھو سب چیزیں اللہ نے پیدا کی، زمین، آسمان، چاند، سورج کس نے بنائے؟ اللہ نے۔ جنت، دوزخ سب اس نے بنائی، انسان، جن، شیطان سب اس نے بنائے۔ اس نے سوال کیا ہر چیز اللہ نے بنائی ہے، لیکن وہ کون سی چیز ہے جس کو اللہ نے نہیں بنایا؟ آپ کیا بولتے ہیں؟ ہر چیز اللہ بنایا نا، ہر چیز اللہ ہی بنایا، لیکن وہ پوچھتا ہے ہر چیز تو خدا بنایا، لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ جس کو اللہ نے نہیں بنایا، وہ کیا ہے بتاؤ؟ آپ بولیں گے دوسرے ہم بھی کوئی چیز بناتے ہیں، ہم بھی اگر کوئی چیز بنائیں تو ہم بھی اگر کوئی چیز تیار کرتے ہیں تو مٹیریل تو وہی استعمال کرتے ہیں جس کو اللہ نے بنایا ہے، اپنی طرف سے تو کچھ نہیں بناتے، جو اللہ نے بنایا ہے اسی کو لے کر ہم کچھ کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا بتاؤ وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سی چیز ہے کہ جس کو اللہ نے نہیں بنایا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے، اور کون سا سوال ہے؟ دوسرا سوال یہ آیا کہ یہ بتاؤ کہ اللہ کے پاس سب کچھ ہے؟ جی سب کچھ ہے اللہ کے پاس۔ وہ پوچھنے لگا یہ بتاؤ اللہ کے پاس سب کچھ ہے، لیکن وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے پاس بھی نہیں ہے؟ صرف الجھانا چاہتا تھا، اور ظاہر سی بات ہے ایک روم کا بادشاہ ہے اور امتحان لینا چاہتا ہے، اور ایک تشویش میں مبتلا کرنے کے لیے اس طرح سے عجیب و غریب قسم کے سوالات، بس اتنے اور پورے سناؤں؟ جی سنیے۔ اس کے بعد اس نے پوچھا کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جو اللہ کے پاس بھی نہیں ہے؟ وہ کون سی چیز ہے؟ ہر چیز اللہ بنایا، لیکن وہ کون سی چیز ہے جس کو اللہ نے نہیں بنایا؟ پوچھنے لگا۔ اس کے بعد تیسرا سوال یہ کیا کہ اللہ ہر چیز جانتا ہے نا، اللہ ہر چیز جانتا ہے، وہ کون سی چیز ہے جو خدا بھی نہیں جانتا؟ حضرت عمر نے فرمایا اور سنا کیا سوال ہے؟ چوتھا کہنے لگا کہ وہ کون سی چیز ہے جس کے صرف بال ہی بال ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے؟ ہاتھ ہے نہ پیر ہے، صرف بالا ہی بالا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا ٹھیک ہے آگے بول۔ پانچواں سوال کہا وہ کون سی چیز ہے جس کے صرف منہ ہی منہ ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے؟ چھٹا سنا، چھٹا کہنے لگا وہ کون سی چیز ہے جس کے صرف پاؤں ہی پاؤں ہے، کوئی اور چیز نہیں؟ حضرت عمر بھی سن رہے ہیں، دیگر تمام حضرات بھی سنتے جا رہے ہیں کہ جواب کسی کے ذہن میں نہیں آ رہا ہے۔ کہا اور آگے سنا تیرا سوال کیا ہے؟ کہنے لگے وہ کون سی چیز ہے جس کے صرف پاؤں ہی پاؤں؟ پھر اس کے بعد سنایا وہ ساتویں چیز
وہ کون سی چیز ہے جس کے صرف آنکھیں ہی آنکھیں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے؟ تو بولے آپ اگر امیجن بھی کریں گے تو کیا سمجھ میں آنے والی کیا چیز ہے؟ صرف آنکھ ہی آنکھ ہو اور کچھ نہ ہو، کسی کے سمجھ میں نہیں آیا۔ کہا 8واں سوال یہ ہے کہ وہ کون ہے کہ ان کے اوپر کوئی ان کا خاندان ہی نہیں ہے، خاندان ہی نہ ہو؟ کہا ٹھیک ہے آگے بول۔ 9واں سوال یہ کیا کہ ہر پیدا ہونے والا اپنی ماں سے پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، ہر کوئی انسان ہو کہ جانور ہو، نہیں انڈے سے پیدا ہوا تو انڈے میں رہتا ہے یا ماں کے پیٹ میں رہتا ہے۔ وہ کون ہے جو ماں کے پیٹ میں نہیں رہے اور ویسے ہی پیدا ہو گئے؟ کہا آگے سنا، کہا 10واں سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جس میں جان نہیں ہے لیکن سانس لیتی ہے، نان لیونگ ہے لیکن سانس بھی لیتی ہے، بتائیے کون سی چیز؟ کہا آگے بول۔ کہا کہ جس وقت وہ ناقوس بجایا جاتا ہے، ناقوس کی جب آواز نکلتی ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، اس آواز کے اندر اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کہا ٹھیک ہے آگے بول۔ جیسے پونگی بجاؤ تو اس کا مطلب کیا ہے، آواز کیا معنی دیتی ہے وہ بیان کرو ناقوس کا۔ اس کے بعد کہا کہ وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سا پرندہ ہے جو زندگی میں ایک ہی بار اڑا؟ عجیب و غریب قسم کے نکال کے سوالات لایا اور کہنے لگا وہ کون سی چیز ہے تو زمین پر لیکن اس کے اوپر سورج کی روشنی صرف ایک بار پڑی، ایک ہی بار سورج کی روشنی پڑی، بتاتے جاؤ۔ پھر پوچھا 14واں سوال کہ وہ کون سا درخت ہے کہ اگر کوئی وہ درخت کے سائے کے نیچے سوار گھوڑے پہ سوار یا تیز رفتار سواری پہ بیٹھ کے چلتا جائے تو پھر 100 سال تک بھی اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوتا، وہ ایسا کون سا جھاڑ ہے؟ اس کے بعد بولا وہ کون سا درخت ہے، ہر درخت کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے، آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے، سورج کی روشنی کی ضرورت پڑتی ہے۔ کہا کہ وہ کون سا درخت ہے جس کو نہ دھوپ کی ضرورت ہے نہ پانی کی ضرورت ہے، اگر ہے تو بتاؤ دنیا میں اس کی مثال کون سی ہے؟ اس کے بعد پوچھا جنت کے بارے میں یہ کہا گیا آپ کھانا کھاتے وقت کوئی آپ کے پاس سالن ہے، ایک سالن کے اندر دوسرا سالن ملا دو کیا ہوتا؟ دونوں سپریٹ رہتے یا ایک جگہ مل جاتے؟ جی مل جاتے۔ لیکن جنت میں یہ ہے کہ اگر آپ ایک تھال میں کوئی دو چیزیں الگ ڈالیں، لکوڈ بھی اگر ہو تو دونوں ایک دوسرے سے ملتے نہیں، وہ سپریٹ ادھر ہی رہتا، ادھر والا ادھر بھی رہتا، بیچ میں کسی آڑ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، نہ ادھر والا ادھر آتا نہ ادھر والا ادھر آتا۔ لیکن دنیا میں اگر آپ دال ڈال لو اس میں اندر پھر بھنڈی کا شیروا ملاؤ کیا ہوتا؟ مکس ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ لیکن جنت کی غذا ایسی نہیں ہے۔ اگر جنت میں ایسی غذا ہے تو پھر دنیا میں اس کی کوئی مثال ہو تو ہمیں بتاؤ کہ دو لکوڈ ہیں، ملا دینے کے بعد بھی دونوں ایک جیسے نہیں ہونا۔ آپ کے کیمسٹری پڑھنے والے کیا کوئی مثال لا سکتے ہیں اس کی؟ دو لکوڈ کو ملا دو اور ملتے کھانے کی چیز ہونا، ملا دو یہ ادھر نہیں جانا وہ ادھر نہیں جانا، شیک کرے بھی تو ملنا نہیں۔ بولے اگر ہے جنت میں ہے نا، اس کی مثال اگر دنیا میں اللہ رکھا تو لا کے بتاؤ۔ کتنے ہوئے سوال جی؟ 16۔ 17واں سوال اس نے یہ لکھ کے بھیجایا کہ جنت کے بارے میں ہی یہ ہے کہ اللہ تعالی جنت کے میووں کے اندر، سیب کے اندر سے حور کو نکالے گا۔ خدا کی قدرت ہے جس میں چاہے سے ظاہر کرے۔ آپ بولتے ہیں نا علاء الدین کے چراغ میں سے جن نکلتا، سیب کے اندر سے بھی اللہ حور کو نکالا۔ اگر یہ سچ ہے تو یہ کیسے ممکن ہے؟ جب وہ حور اس کے اندر سے نکلی تو سیب کے اندر جگہ خالی نہیں ہو رہی ہے۔ اگر یہ ہو سکتا ہے تو دنیا کی بھی کوئی مثال لا کر بتاؤ۔ 18واں سوال یہ کیا کہ دیکھیے ایک چیز ایسی بھی ہے کہ دنیا میں سب لوگ کھاتے ہیں، سب لوگ کھائیں گے،
آخرت میں سب لوگ نہیں کھائیں گے، صرف خاص لوگ کھائیں گے۔ اور 19واں سوال آخری یہ ہے کہ جنت کی چابیاں اللہ کہاں رکھا ہے؟ یہ سوالات حضرت عمر کے سامنے رضی اللہ عنہ سنائے گئے۔ آپ غور سے سنیں، بادشاہ کا آدمی آیا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ آج کیا فیصلے ہو، کیا جوابات دیے جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ سارے سوالات سنے، فرمایا تو 19 لایا، 19 کے بجائے 19,000 بھی لاتا تو ہم پریشان نہیں ہوتے۔ آپ پہلے اٹھ کر یہ کہنے لگے اللہ مجھے اس قوم میں نہ رکھے جس قوم میں علی نہ ہو، اللہ مجھے اس قوم میں نہ رکھے جس میں علی نہ ہو۔ فرمایا تم کیا لانا ہو رہا، ہمارے اندر وہ ہے کہ نبی نے جس کو علم کا دروازہ قرار دیا ہے، فرمایا بلاؤ علی کو۔ یہ ایک بادشاہ نہیں، دنیا بھر کے سوالات ہوں، یہ مصطفیٰ کا وہ جانشین ہے، ساری دنیا کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے نبی کا علی ہی کافی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ فرمایا لاؤ علی مرتضی رضی اللہ عنہ کو۔ فرمایا علی اٹھو اور بیان کرو۔ اب وہ وقت ہے کہ لوگ اسلام کو چیلنج کر رہے ہیں، اگر جواب نہ دیا جائے تو کہیں گے مسلمانوں کو ہم نے لاجواب کر دیا ہے۔ کہا علی جو فیض تم نے نبی سے پایا ہے، جو علم تم نے نبی سے لیا ہے، جو فہم فراست تم نے نبی کی بارگاہ سے حاصل کی ہے، اللہ نے جو تمہارے سینے کو کھولا ہے، آج اسلام کی طرف سے جواب دینے والا یہ سارے ہو کے جوابات دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ سب سمجھ رہے تھے کیا یہ پریشان ہوں گے، کیا ماتھے پہ بل آئے گا۔ حضرت علی کو دیکھا وہ مسکراتے کھڑے ہوئے، مسکرا رہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا جو آیا تھا نا خط لے کر بادشاہ کے پاس سے، کہا لکھنا شروع کر دے، جواب لکھا رہا ہوں لکھ لے اور جا اپنے بادشاہ کو یہ سنا دے۔ کہا کیا سوال تو کر رہا ہے؟ بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی پریشانی کے اسی وقت آپ نے جواب دیا۔ کہا تیرا پہلا سوال کیا تھا؟ کیا ہے؟ کیا وہ چیز کون سی ہے کہ جس کو اللہ نے پیدا نہیں کیا؟ ہر چیز اللہ پیدا کیا، اللہ کس کو پیدا نہیں کیا؟ جس کو پیدا ہی نہیں کیا گیا وہ کون ہے؟ حضرت علی نے فرمایا سنو وہ خدا کا شریک ہے، اللہ کے جیسا کوئی اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ سب کی عقلیں دنگ رہ گئی، کیا جواب لایا، کہاں سے لایا اور کیسے ان کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے؟ فرمایا وہ کیا ہے جو خدا نے بنایا ہی نہیں؟ کہا اللہ ایک ہے اور دوسرا خدا اللہ نے بنایا ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں۔ کہا لکھ لیا۔ کہا دوسرا سوال کیا ہے؟ کہا کہ وہ دوسرا تیرا سوال یہ تھا کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جس کو اللہ سے کوئی تعلق ہی نہیں؟ فرمایا سنو اللہ تعالی یہ وہ چیز ہے کہ نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ وہ اس کا کوئی خاندان اور کوئی رشتہ دار ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا۔ اس کے بعد کہا تو پوچھتا ہے اللہ کے پاس سب ہے، کیا نہیں ہے؟ سن اللہ کے پاس ظلم نہیں ہے، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، زیادتی اور ظلم اللہ کسی پر نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ۔ اس کے بعد ہر ایک پہ دلائل بھی قائم کرتے گئے، میں صرف شارٹ میں آپ کو آنسر دیتا جا رہا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا وہ کیا ہے تو پوچھتا ہے وہ کون سی چیز ہے؟ صرف بال ہی بال اس کے ہوتے ہیں، نہ سر نہ پیر نہ ٹانگ، کچھ نہیں ہوتا، صرف بال ہی بال ہیں۔ فرمایا سن وہ ہوا ہے جس کے صرف بال ہی بال ہیں، کوئی جسم اس کا ہاتھ پیر اس کے نہیں ہوتے۔ پوچھتا ہے وہ کیا ہے جس کا صرف منہ ہے اور کوئی دھڑ وغیرہ نہیں؟ سن وہ آگ ہے، ہر طرف سے بس اس کا منہ ہی منہ نظر آتا ہے، کوئی اور چیز اس کی نظر نہیں آتی۔ تو پوچھتا ہے وہ کون ہے؟ ہر طرح سے پاؤں ہی پاؤں ہے،
جدھر جگاؤ چلتا جاتا ہے، سن وہ پانی ہے، جدھر بھی جاؤ اس کے پاؤں ہی ہے، چلتا ہی جاتا ہے، ادھر چلاؤ یہاں چلے، وہاں بھی جاؤ وہاں چلے، ہر طرف سے پاؤں ہی پاؤں ہیں، وہ پانی ہے، ہر طرف سے منہ ہی منہ ہے، وہ آگ ہے، ہر طرف سے بال ہی بال ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہوا ہے۔ اس کے بعد کہنے لگا کہ وہ کیا ہے جس کی صرف آنکھ ہی آنکھ ہے، صرف آنکھ ہے اور کچھ بھی، نہ ہاتھ ہے نہ پیر ہے نہ پیٹ ہے نہ پیٹ ہے، صرف آنکھ ہے۔ تو بولے ایسی بھی کوئی چیز ہے کہ صرف آنکھ رہتی؟ بولیے اچھا صرف آنکھ رہی تو کہاں ٹھہریں گی؟ سر ہی نہیں ہے تو سر ہی نہیں ہے تو آنکھ کہیں لگا سکتے؟ تو بولے یہ تو نہیں ہو سکتا کوئی جواب کہ صرف آنکھ ہو۔ فرمایا ہاں ایک آنکھ ہے جو بغیر سر کے بھی ہے، بغیر دھڑ کے بھی ہے۔ کہا کیسے؟ کہا وہ سورج ہے، وہ ایک آنکھ ہے جس کو کوئی جسم ہی نہیں ہے، نہ ہاتھ ہے نہ پیر ہے نہ پیٹ ہے نہ پیٹ ہے، بس ایک آنکھ کی طرح ہے۔ گول آنکھ ہے کہ نہیں یہ سورج کی؟ بولی ہے، ایک آنکھ وہ سورج کی ہے، سب پہ نظر ڈالا ہوا ہے۔ اس کے بعد پوچھا وہ کون ہے جس کا نہ باپ ہے نہ بیٹا، خاندان ہی نہیں؟ سن وہ حضرت آدم ہے، نہ ان کے والد ہے نہ والدہ، دادا ہے نہ دادی، نانا ہے کہ نانی، وہ خاندان ہے بغیر خاندان کے۔ حضرت ابراہیم آدم، ہاں بعد میں نیچے اولاد ہے، اوپر سے ان کا کوئی خاندان نسل ہے لیکن اوپر والا کوئی خاندان نہیں۔ اس کے بعد کہنے لگے، پوچھا اور ایک سوال ہمارا یہ تھا کہ وہ کون ہے سب پیدا تو ہوا لیکن ماں کے پیٹ میں نہیں رہا؟ کہا تو ایک پوچھتا ہے میں 5 لکھاتا ہوں، تو کو ایک چاہیے نا، میں 5 لکھاتا ہوں۔ کہا سن سب سے پہلے حضرت آدم ہیں، ماں کے پیٹ میں نہیں رہے، حضرت حوا ہیں، حضرت آدم کی پھسلی سے پیدا کیا، ان کی بھی کوئی ماں نہیں ہے جو ماں کے پیٹ میں نہیں رہے۔ کہا اور چاہیے؟ تو سن وہ جو بغیر ماں کے پیدا ہوا، تیسری وہ چیز ہے جو دنیا میں آئی ہے لیکن ماں کے پیٹ سے نہیں آئی، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا کر جو دمبا ذبح کر دیا گیا، وہ بکرا دنیا میں آیا ہے لیکن کسی ماں سے پیدا نہیں ہوا، جنت سے لایا گیا، سبحان اللہ، جنت سے لایا گیا۔ کہا اور بھی چاہیے؟ اور بھی چاہیے؟ سن جب حضرت صالح علیہ السلام کے پاس لوگ آ کر بولے ہم آپ کو معجزہ دکھاؤ، حضرت صالح نے پوچھا کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ نبی ہے تو معجزہ بتاؤ، کیا معجزہ چاہیے؟ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا، لاجواب کرنے کے لیے بولے یہ جو پہاڑ ہے نا، آپ حکم دیتے ہی پہاڑ 2 ٹکڑے ہو جانا۔ ٹھیک ہے، پھر پہاڑ کے ٹکڑے ہوئے تو اندر سے کیا نکلتا؟ پتھر کے اندر سے کیا نکلے گا؟ پانی نکلے گا، اور کیا جو پتھر کے اندر ہو سکتا ہے وہی۔ وہ بولے نہیں، پہاڑ کے 2 ٹکڑے کر دو اور پہاڑ کے اندر سے ایک اونٹ نہیں نکلنا، پہاڑ کے اندر سے اونٹ نہیں نکلنا۔ کہا ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اونٹنی بھی نکلنا تو انہیں نارمل نہیں ہونا، میل نہیں ہونا، فیمیل ہونا۔ بولا ٹھیک ہے، اور فیمیل بھی ہونا تو نارمل نہیں، انہیں پریگننٹ ہونا۔ بولا ٹھیک ہے، اور پریگننٹ بھی ہو، باہر آتے ہی بچہ بھی جنم دے۔ کہا ٹھیک ہے، اور کہا بچہ بھی ہو تو یہ کلر کا ہونا۔ کہا ٹھیک ہے، اسی وقت اشارہ کیا، پہاڑ کے 2 ٹکڑے ہوئے اور اونٹنی باہر بھی آئی اور بچہ بھی جنم دی جیسے وہ پوچھ رہے تھے۔ وہ تو واقعہ حضرت صالح کا تھا۔ حضرت علی مرتضیٰ فرمانے لگے سن یہ اونٹنی جو دنیا میں آئی پہاڑ کے اندر سے نکلی، یہ بھی ماں کے پیٹ سے جنم نہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد کہا اور بھی چاہیے جو بغیر ماں کے پیٹ میں رہے پیدا ہو گیا؟ سن ہر ایک، تیرا ذہن بھی شاید نہیں گیا ہوگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا زمین پہ مارا، لکڑی تھی، اژدہا بن گیا، اور یہ زندہ اژدہا دنیا میں آیا بغیر ماں کے، صرف لکڑی سے بن کر نکل کر آیا۔ گناتے رہے۔ اس کے بعد وہ ساری چیزیں لے کے گیا۔ اس کے بعد کہا کہ وہ کون سی چیز ہے جو بے جان ہے لیکن سانس لیتی ہے، بے جان ہے سانس لیتی ہے؟ آپ نے فرمایا وہ صبح ہے، صبح کا وقت ہے۔ قرآن نے کہا وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، صبح کی وقت صبح بھی سانس لیتی ہے، اس کا قرآن کریم میں ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد بولے وہ ناقوس بجاتے نا،
وہ بجائے اس کے اندر سے آواز کیا آتی؟ آپ نے فرمایا سن، اس کی آواز یہ ہے حقا حقا مہلن مہلا عدلن عدلا صدقا صدقا. اس میں جو آواز آتی ہے اس کی آواز کا مطلب یہ ہے اللہ حق ہے، اللہ حق ہے. ٹھہرو ٹھہرو، انتظار کرو، سب چیز تم پہ کھل کے آ جائے گی. اللہ سب سے بڑا انصاف کرنے والا ہے، اللہ سب سے بڑھ کر سچا ہے، اللہ معبود برحق ہے. سبحان اللہ. یہ بھی لکھ لیا. اور جس آواز میں وہ آواز پیدا ہوتی ہے اسی ٹون میں آپ نے بتایا کہ ایسی یہ آواز ہے، اس کا یہ مطلب ہے، یہ معنی ہے، بتا دیا. اس کے بعد کہا وہ کون سا پرندہ ہے جو ایک ہی بار ٹیک آف کیا؟ فرمایا وہ ایک ہی پرندہ ہے جو کوہ طور کے اوپر جس نے پرواز کی تھی، وہ ایک ہی پرواز تھی، اس کے بعد اس کی کوئی پرواز نہیں تھی. اس کے بعد پوچھا کہ وہ زمین کا کون سا حصہ ہے، وہ کون سی چیز ہے کہ جس پہ سورج کی روشنی صرف ایک بار پڑی؟ سب جگہ پڑتی، بھائی پڑھنا ہے تو روز پڑھیں گے، وہ ایک ہی بار پڑی. لوگ دنگ رہ گئے کہ ایسی کون سی جگہ ہوگی؟ آپ نے فرمایا سن، جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا دریا پر، تو دریا پہ جیسے ہی عصا مارا پانی دو حصوں میں بٹ گیا، بیچ میں جو سوکھی جگہ تھی اس پہ سورج کی شعاعیں پڑی، بعد میں یہ پار ہو گئے، پانی مل گیا. یہ وہ زمین ہے جس پہ صرف ایک مرتبہ سورج کی شعاع پڑی، اس سے پہلے پڑی نہیں، اس کے بعد پڑی. سبحان اللہ. عصا مارے، دریا راستہ دیا، تو جب راستہ دیا پانی ادھر ہوا، ڈیوائیڈ ہو گیا، بیچ میں جو جگہ تھی وہی وہ وقت تھا جب سورج کی روشنی اس پہ پڑی. جب مل گیا تو پھر بعد میں کبھی نہیں پڑی، ڈائریکٹ کبھی نہیں پڑی. اب پانی کے اوپر پڑھ کے روشنی اندر گئی نہیں، ڈائریکٹ پڑنے کی بات. آپ بولیں گے روشنی تو اندر جاتی نا. اس کے بعد فرمایا وہ درخت کے بارے میں پوچھتا ہے کہ جس کے نیچے سائے میں سیر کرتے ہوئے تیز رفتار سواری پہ بیٹھ کے بھی چلو، 100 سال گئے تک بھی وہ راستہ ختم نہیں ہوتا. سن، وہ شجر طوبہ ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس کے بارے میں خبر دی ہے کہ اس کے سائے میں جنت کا ایک درخت ایسا بھی ہے کہ اس کے سائے میں 100 سال تک بھی چلتے جاؤ وہ سایہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا وہ درخت جو بغیر پانی کے اگ گیا، وہ درخت جس کو اگانے کے لیے نہ سورج کی روشنی کی ضرورت پڑی نہ ہی پانی کی ضرورت پڑی، وہ کون سا ہے؟ سنو، جس وقت حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی آ کر باہر اگل دی، اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کے لیے ایک درخت اگایا. تفسیروں میں آیا ہے کہ وہ کدو کا درخت تھا. وہ جو درخت حضرت یونس کے لیے اگایا گیا، نہ اس کو پانی کی ضرورت پڑی نہ سورج کی روشنی کی ضرورت پڑی، اللہ نے ان کے لیے نکالا. اس کے بعد اب یہ ہے کہ جنت کے ڈشوں کے بارے میں آپ نے کہا کہ ایسا وہ برتن رہے گا، کوئی بھی چیز ڈالو، 10 چیزیں بھی ڈالو تو اس میں میلٹ نہیں ہوتی، مکس نہیں ہوتی. اگر یہ ممکن ہے تو دنیا میں کوئی ایک تو ایگزامپل ہونا اس کا کہ جس کو دیکھے تو جنت پہ بھی یقین آ جائے. لیکوڈ ہے، شیک کرو تب بھی ایک وہ الگ یہ الگ. آپ نے فرمایا، لوگوں نے کہا یہ ایسا تو نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا تم نے غور نہیں کیا، انڈے کے اندر زردی بھی ہوتی ہے، سفیدہ بھی ہوتا ہے، کتنا بھی شیک کر لو نہ زردی اس میں ملتی ہے نہ سفید پانی زردی میں ملتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہا جنت کی چیزیں سمجھ میں نہیں آتی تو دنیا میں ایک انڈے پہ غور کر لے، اللہ جنت کی نعمتیں تمہیں سمجھا دے گا. سبحان اللہ. کیا دیکھیں کبھی زردی اور اس میں دونوں ملٹ ہو گئے، الگ الگ ہیں، زردی الگ ہے سفیدی الگ ہے، لیکن ایک انڈے میں رہ کر چاہے کتنا بھی ان کو ہلا لو وہ دونوں ملٹ نہیں ہو رہے ہیں، ایک دوسرے میں ملتے نہیں. کہا جو خدا انڈے کے اندر ایسا رکھ سکتا ہے وہ خدا جنت کے برتنوں میں بھی وہ طاقت دیتا رکھتا ہے، وہ صلاحیت رکھتا ہے. اس کے بعد کہنے لگے سیب کے اندر سے حور نکلی تو جگہ خالی ہونا نا، وہ کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا
تم سیب کاٹو، اس کے اندر سے کیڑا نکلا تو جگہ خالی ہوتی ہے؟ سیب کے اندر سے کیڑا نکلا تو جگہ ہول خالی ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ وہ جیسے جو خدا سیب سے کیڑا نکالتا ہے وہ جنت کے سیب سے حوروں کو بھی نکالتا ہے، اور کوئی جگہ خالی ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد کہنے لگے وہ کون سی چیز ہے دنیا میں سب کھاتے، آخرت میں صرف خاص لوگ کھائیں گے؟ فرمایا سنو، وہ کھجور ہے۔ دنیا میں مسلمان کافر سب کھاتے ہیں، لیکن جنت میں صرف آخرت میں صرف اللہ یہ مومنین کو عطا کرے گا، کافروں کو یہ نصیب نہیں کرے گا۔ جواب دے دیا۔ اس کے بعد کہا کہ جنت کی چابیاں کہاں ہیں؟ جنت کی چابیاں کہاں ہیں؟ جنت کا انلاک کس سے ہوگی؟ دروازہ کیسے کھلے گا؟ آپ نے فرمایا جنت کی چابیاں کیا ہے جس سے لاک کھلتا ہے؟ سن، وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ محمد رسول اللہ۔ جس کے پاس یہ چابی ہے جنت کا دروازہ کھلے گا، جس کے پاس کلمہ طیبہ کی چابی نہیں ہے اس کے لیے جنت کا دروازہ کھلنے والا بھی نہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اس کے بعد یہ لکھ لے کے چلا گیا۔ وہ بادشاہ دیکھا، حیرت میں ڈوب گیا، کہا کہ پیغمبر کے شاگردوں، ان کے صحابہ، اہل بیت کا یہ علم ہے تو اس نبی کے علم کا کیا اندازہ کون کر سکتا؟ کیا شان اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے۔ اس کے بعد کہنے لگا، جواب میں یہ لکھا، جوابات پڑھ کر یہ جواب دیا، لکھ کے بھیجایا، وَعَلِمْتُ أَنَّكَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ النُّبُوَّةِ۔ اے علی، میں نے تم کیا یہ جوابات پڑھے اور سمجھ گیا کہ یہ جواب وہی دے سکتا ہے جو مصطفیٰ کے گھر کا چشم و چراغ ہو۔ نبی کی اہل بیت ہی یہ دے سکتی ہے، یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ فرمایا میں گواہی دیتا ہوں تو تم نبی کی اہل بیت ہو، میں گواہی دیتا ہوں تم ہی وہ ہے کہ رسالت اور نبوت اللہ نے جس کے گھرانے میں رکھی ہے، یعنی تم نبی کے خاندان سے تعلق رکھتے ہو۔ فرمایا یہ وہی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم نے اپنے نبی کی بارگاہ سے علم پایا ہے۔ اس کے بعد کہا کہ جب یہ بھی بتایا، مجھے کچھ اور چیزیں ہیں پوچھنا چاہتا ہوں، حضرت علی کو لکھا، اس کے بھی جوابات حاصل کر لیے۔ تو پتا چلا جب یہ جوابات پڑھے، روم والے بھی کہنے لگے، مکے والے، مدینے والے بھی کہنے لگے، یہ تم کو اب پتا چل رہا ہے نبی نے پہلے ہی فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ۔ اب جب نبی نے فرمایا تو لوگوں کو بڑی تشویش ہوتی کہ آزما کے دیکھیں گے، آزما کے دیکھیں گے۔ کچھ شریر قسم کے لوگ تھے، وہ آئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس، اور جانے سے پہلے ایک میٹنگ کریں۔ کیا میٹنگ کیے کہ دیکھو کوئی ایک ایسا سوال تیار کرو کہ حضرت علی کو جا کے ہم لاجواب کر دیں، یا تو جواب نہیں دینا، یا پھر جواب اتنا لمبا ہونا، این نماز کے وقت جا کے پوچھیں گے، جواب دیے تو نماز چھوٹ جانا، یا نماز کو گئے تو جواب چھوٹ جانا۔ آج بھی ایسے لوگ سازشیں کرتے ہیں، ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کر ایسے سوالات تیار کرتے ہیں کہ ایسا سوال ڈال دو کہ وہ لاجواب ہو جائیں، اور کہو کہ دیکھو یہ لوگ جواب نہیں دے سکے، نہیں دے سکے۔ محنتیں اس دور میں بھی تھی، اس دور میں بھی ہے، اس طرح سے سوال تیار کرو کہ ان کو لاجواب کر دیں۔ لیکن وہ کیا لاجواب ہو جو خود علم کا باب ہو، سبحان اللہ، جو علم کا دروازہ ہو، اسے کون لاجواب کر سکتا؟ لیکن پوچھے کب پوچھنا، تو بولے سب سے نازک اور کم وقت مغرب کا ہوتا ہے، مغرب کی نماز۔ ایسا ان کو چھیڑ کے چھوڑ دو کہ جواب دیتے بیٹھے تو یا تو نماز چھڑا دیں گے، تو اگر نماز چھوٹ جائے تو کہیں گے علی ولی کیسے جو نماز چھوڑ دیے، اور اگر نماز کو چلے گئے تو کہیں گے یہ علم کا کیسا دروازہ جو جواب ہی نہیں دے سکا۔ یا تو نماز چھڑائیں گے یا جواب چھڑائیں گے، یہ سازش کر کے آئے۔ اب کب پوچھ رہے ہیں؟ مغرب کی اذان ہو گئی، اذان ہو گئی۔ اب بتائیے، اب اقامت دینے کے لیے مؤذن صاحب بھی کھڑے ہو رہے ہیں،
ہر نماز میں اذان کے بعد جماعت ٹھہرنے وقت رہتا نہیں رہتا، گیپ دیتے، لیکن مغرب میں بغیر گیپ کے ادھر اذان ہوئی، دعا پڑے، فوراً اقامت ہو گئی. اب یہ بھی آئے، اقامت ہو گئی. اب حضرت علی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں. اس وقت ایک آدمی آیا، حضرت ایک سوال ہے. کہا کہ نماز کے بعد پوچھو. نہیں حضرت ابھی پوچھنا ہے، اقامت ہونے والی، کتنا وقت ہے؟ مغرب کی اذان اور اقامت کے بیچ کا تھوڑا سا وقت. اگر جواب دیں تو نماز چھوٹ جائے، اگر جواب نہ دیں تو کہیں گے علم کا کیسا دروازہ ہے جو ہم کو جواب نہیں دیا. ہم پوچھے مگر جواب نہیں دیا. بڑی تحقیق کی، سر جوڑ کے بیٹھے، ایسا کون سا جواب ہو جو لمبا ہوتا جائے. کتنا بھی بولو اور ادھورا ہی رہنا، کتنا بھی بولو ادھورا ہی رہنا. بہت محنتیں کر کے ایک سوال نکالے. وہ سوال کیا تھا کہ وہ کون سے جانور ہیں جو بچہ دیتے ہیں اور وہ کون سے جانور ہیں جو انڈا دیتے ہیں. اب یہ جواب چھوٹا ہے یا بڑا ہے اس کا؟ جی بڑا ہے، کیونکہ وہ طے کر کے آئے. اگر یہ بولے بچہ دینے والے کون ہیں، بولے اونٹ بچہ دیتا، گائے بچہ دیتی، بکری بچہ دیتی، شیر بچہ دیتا. یہ اگر 100 جانور بھی گنائیں اور گنا کے رک گئے، ہم بولیں گے نہیں انہیں بھی دیتا بچہ، انہیں بھی دیتا، اور گنائیں گے. آپ کا جواب انکمپلیٹ. اگر کہیں انڈا دینے والا کون ہے، چڑی دیتی، انڈا چڑیا دی، چیل دی، کبوتر دیا، طوطا دیا، مینا دی، کتنے گنائیں گے آپ؟ کوئی نہ کوئی ایک چھوٹ گیا، ہم بولیں گے یہ گنائے، یہ چھوڑ دیے. اگر گناتے ہوئے لمبا جائیں نماز چھوڑائیں گے، یا تو نماز چھوڑائیں گے یا پھر جواب انکمپلیٹ، اور جا کے بولیں گے ہم حضرت علی سے پوچھے اور ادھورا جواب دیے، یہ گنائے اور یہ چھوٹ گیا. سمجھ رہے تھے. آج تو بڑی محنتوں سے ایک کٹھن سوال تیار کر کے لایا. اب اتنا وقت ہے، بتاؤ مغرب کی اذان ہو گئی، اقامت، یہ چھوٹا سا وقت ہے. اس تھوڑے سے وقت میں اتنے بڑے سوال کا جواب نہیں دیا جا سکتا. آپ جا رہے ہیں نماز کو، پیچھے سے آئے، پوچھا ذرا جواب تو دو، وہ کون سے جانور ہیں جو بچہ دیتے ہیں، وہ کون سے جانور ہیں جو انڈا دیتے ہیں. اب کہاں تک گنائیں، کتنوں کو گنائیں؟ اگر آپ بیٹھ کے فہرست بناتے جائیں تو ایک بھی چھوٹے گا کہ نہیں چھوٹے گا؟ جی آپ پوری 1000 کی بھی فہرست بناؤ، وہ آ کے بولتا نہیں وہ امیزون کے جنگل میں ایک ایسا بھی جانور ہے آپ اس کا نام نہیں گنائے. بولے گا کہ نہیں بولے گا؟ پرندوں میں یہ چھوڑ دیے، وہ چھوڑ دیے، معلوم جتنے ہیں زو میں جتنے دے کے آپ گنائیں گے، اور کوئی تو چھوٹ سکتا ہے، لیکن وقت کم ہے، جواب طویل ہے. حضرت علی مصلی کی طرف جا رہے ہیں، چلتے چلتے بغیر کسی بار لیے کے فرمایا بس اتنی سی بات ہے، سن، جس جانور کے کان باہر ہو وہ بچہ دیتا ہے، اور جس کے کان باہر نہیں ہوتے وہ بچہ نہیں انڈا دیتا ہے. سچا کے تحقیق کر لے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. سبحان. کیا فرمایا؟ جس کے کان، انسان کے کان اندر ہے باہر ہے؟ باہر ہے، مطلب اس کو بچہ ہوتا ہے، انڈا نہیں دیتا ہے. تو اے سب چیزوں میں دیکھ لے کہ جس کے کان باہر ظاہر ہیں وہ بچہ ہوتا ہے اس کو، اور جس کے کان باہر نہیں دکھتے وہ کیا ہے؟ آپ کبوتر کے کان دیکھیں، مطلب انڈا دیتا، انڈا دیتا. سانپ کے کان دیکھیں، مطلب انڈا دیتا. تو اب اس کے بعد کہا وہ سمجھتے تھے کہ لمبی فہرست اب گنائیں گے تو لکھتے جائیں گے اور کہیں نہ کہیں تو ان کو پھنسایا جائے گا. بس ایک لمحے نے کہا یہ جواب ہے، اس کے بعد کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، نماز میں مشغول ہو گئے. سبحان اللہ. سبحان. وہ آئے تھے لاجواب کرنے کے لیے، اور آپ نے اس ظالم قوم کو ایسے لاجواب کیا، آج تک وہ قوم اس کا جواب نہیں لا سکی، آج تک نہیں لا سکی. یہ واقعہ تو ہوا. اس کے بعد جب انگریزوں کو اس چیز کا پتا چلا کہ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ نے اس طرح کا جواب دیا ہے، تو اس کے بعد وہ بھی پیچھے چل گئے کہ یہ نہ
کسی طرح سے حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ کو اس بات میں تو جھوٹا کیا جائے. ایک انگریز اپنی پوری زندگی جنگل میں لگا دیا اور صرف ایک جانور ایسا ڈھونڈنا چاہتا تھا جو حضرت علی کے بتائے ہوئے قاعدے کے خلاف. پوری زندگی لگایا, جنگل پھرتا رہا. آخری میں پروفیسر کیلبن نے یہ لکھ دیا کہ میں نے پوری زندگی جنگلوں میں لگا دی, تلاش کر دیا, ہم ہار گئے, علی جیت گیا. سبحان اللہ. اس کے بعد کہنے لگا, نبی نے فرمایا میں علم کا شہر, علی اس کا دروازہ ہے. ہم مسلمان نہیں ہیں لیکن علی کی عظمتوں کے قائل ہیں. ہاں یہ علم کا دروازہ ہے, ہاں یہ علم کا دروازہ ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور ہو یا حضرت سیدنا عمر بن خطاب کا یا کوئی اور دور ہو, سب لوگ یہ کہتے خلافت تو ہم کر رہے ہیں, کوئی مسئلہ آ جائے سب کی نظر حضرت علی کے مرتضی کی طرف جاتی. علی تم جاؤ, کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اقضاکم علی, تم میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے حضرت علی کے مرتضی رضی اللہ عنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یمن کی طرف بھیجایا, وہاں کے قاضی رہے. اب آزمانے کو بھی سوالات پوچھتے تھے لوگ اور عجیب و غریب قسم کے حوال بھی پیدا ہو جاتے. ایک جنگل میں یمن کے اندر ایک جنگل کے اندر شکاریوں نے شیر کو پکڑنا چاہا. شیر کو پکڑنے کے لیے انہوں نے ایک گڑھا کھود دیا, بڑا گڑھا کھودے اور اس کے بعد اوپر سے کیا رکھے, گھاس وغیرہ رکھ دیے. دیکھنے میں صرف لیول راستہ نظر آ رہا ہے. اس کے بعد بیٹھ گئے تاک میں چھپ کے. شیر آیا, جیسے ہی اس پہ پیر رکھا گڑھے میں اندر چلا گیا. اب جیسے ہی لوگوں کو پتا چلا کہ شیر گڑھے میں پھنس گیا, ہمارے لوگ ویسے ہی ہیں جیسے یمن میں وہاں کے لوگ تھے, تماشا دیکھنے پورے جمع ہو گئے. پورے اطراف آ کر موت کے کنویں میں جیسا جھانکتے ٹھہرتے ویسے ہی پورے آ کے گڑھے کے اطراف, شیر آیا. اندر شیر پھنسا ہوا, سب مل کے دیکھ رہے. لوگوں کو جب پتا چلا ایک شیر اس کے اندر پھنس گیا, اب دیکھنے کے لیے آئے. اور آج کا زمانہ ہوتا تو سونا کھول کے ٹھہر جاتے, ویڈیو بناتے رہتے. لیکن ہوا کیا, جب لوگ زیادہ ہوئے, بگدڑ مچی, تو ایک آدمی کا پیر پھسل گیا, گڑھے میں گر رہا تھا. اب پیر جیسے پھسلا, گرتے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا, دوسرے کا پیر پکڑ لیا, وہ بھی گرا, دوسرا بھی پیچھے گیا, دوسرا گرتے تیسرے کا پیر پکڑا, 3 گئے, 3 گر رہے تھے, اس میں گرتے چوتھے کا پیر پکڑا, چاروں اندر گر گئے. شیر چاروں کو زخمی کر دیا بری طرح سے. پہلے سے پریشان تھا گڑھے میں, چاروں پہ حملہ کر دیا. ایک کوئی بہادر آدمی تھا, وہ اندر اترا ہتھیار لے کے اور شیر کے اوپر حملہ کر کے اس کو مار دیا. تھوڑی دیر میں دیکھا وہ چاروں آدمی بھی مر گئے, شیر بھی مر گئے. تماشا دیکھنے گئے تھے, خود تماشا ہو گئے, چاروں بھی چلے گئے. اب اس کے بعد قصہ تو ہو گیا, عجیب غریب چالے کرتے لوگ, پریشانی ہوتی قاضی کو, مفتی کو, الٹے سیدھے چالے کر لیے. اب بولے اب شریعت کا حکم کیا ہے بتائیں. ہر مرنے والا یہ دعویٰ کر دیا کورٹ میں کہ ہمارا آدمی مرا, ہم کو دیت چاہیے, خون کا بدلے میں پیسہ چاہیے. اور اب کس کو پیسہ دیا جائے, کس کو کتنا دیا جائے اور کس سے لیا جائے, یہ مسئلہ تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ اس وقت یمن میں لوگ گئے اور آپ نے فرمایا دیکھو اتنا یہ تم گمبھیر مسئلہ کر کے لائے. انہیں اس کو کھینچا, انہیں اس کو کھینچا, انہیں اس کو کھینچا, چاروں گئے اور چاروں کو شیر مار دیا. اب پیسہ کون دے اور کس کو کتنا دے. اگر یہ کہے کہ وہ پہلے والا تو کسی کو کھینچا نا, دوسرے والا بھی کھینچا, لیکن انہیں نیچے والا تینوں کو کھینچا.
समझ गया बात। और चौथे वाला बेचारा किसको भी नहीं खींचा, वो खींचे गया, उन्हें किसी को नहीं खींचा। सबको बराबर तो पैसा तो नहीं मिल सकता, क्या किया जाए, किससे लिया जाए, किसको कितना दिया जाए। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि देखो एक नया मसला मेरे सामने आया, मुझे जो इल्म अल्लाह ने दिया है, जो मैंने इल्म अपने नबी की बारगाह से पाया है, उसकी रोशनी में फैसला करता हूं। अगर तुम मुतमईन हो तो कबूल कर लो, वरना तुम भी चलो, मैं भी चलता हूं। मदीने में जाते हैं, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम वहां मौजूद हैं, और नबी जो फैसला करें अली भी कबूल करेगा, तुम्हें भी कबूल करना होगा। मैं फैसला करता हूं, ये मानते हो तो ठीक है, वरना चलो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, नबी से खुद पूछ लेते हैं। उसके बाद आपने फैसला ये फरमाया कि देखो पैसा किससे लेना, जो लोग गड़ा खोदे उनसे पैसा लो, जो शिकारी गड़ा खोदे उनसे चारों की दियत के पैसे ले लो। उसके बाद अब किसको कितना देना, चारों को क्या बराबर देंगे, बराबर। इसमें गलती किसकी है, गलती किसकी है, पहले वाले की, दूसरे वाले की, तीसरे वाले की, या चौथे वाले की। चौथे वाले की बेचारे की तो कोई गलती नहीं है, खाली था, बोलते ना मौत पुकारी तो गया था, खींचे गया अंदर। ऐसे ही होता है। मैं नौजवानों से कहता हूं, हर चंद दिन के बाद अखबारों में आता है, तीरने गए बच्चे, वो डूबा उसको खींचा, वो डूबा उसको खींचा, लिहाजा ये भी गया वो भी गया। ऐसे शौक मत करो, ऐसे शौक मत करो जो तुम्हारे लिए जानलेवा साबित हो। जो चीज कर सकते हैं, जो तुम्हारे चीज है, एहतियात और तहफ्फुज के साथ जो काम कर सकते हो करो, वरना ऐसे काम मत करो। गाड़ियां चलाने में भी वैसे, बाहर निकले तो भी वैसे, हर काम में इस तरह से अपनी जानों को जोखिम में डाल रहे हो। अपने आप की कदर करो, अपने आप की हिफाजत करो। उसके बाद क्या हुआ, हजरत सैयदना मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, पैसा उन सब से लो, चारों की दियत का, और जो पहला जो शख्स है उसको कितना, उसके खानदान वालों को कितना दिया जाए, 1/4, दूसरे वाले को 1/3 दिया जाए, तीसरे वाले को आधी रकम दी जाए, और जो ऊपर वाला था उसको पूरी रकम दी जाए। ये फैसला हुआ। कहा कि हजरत मौला अली की बारगाह से तो फैसला मिल गया, चलो पैगंबर इस्लाम की बारगाह से भी जवाब देते हैं। मदीना आए, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने जब ये फैसला सुना, फरमाया सुनो, ये फैसला अली का नहीं है, ये फैसला खुदा ने किया। बिल्कुल यही फैसला है जो अली ने फैसला किया है, नबी ने भी वही फैसला किया है, क्योंकि अली कोई और नहीं, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसी का दरवाजा है। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि परवरदिगार मौला अली के इल्म की खैरात हमें भी अता फरमाए, उनके फहम का तसद्दुक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।